جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا پروگرام اہل بیت در قرآن، اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب نصف اشرف عراق سے۔ اس کے اوپر جو پوائنٹس ہم نے ابھی اوائل پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے اوپر سلسلے وار گفتگو سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مصطفیٰ قبلہ، ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ائمہ حق اور ان کے پیروکاروں کا مقام، اور ائمہ جو باطل ہیں ان کے مریدوں کا حشر۔ قرآن کریم اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ جی 165 اور 66 نمبر آیت میں نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہیں اور ان سے بتوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اور مومنین جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ جس دن روز قیامت جن کی پیروی کی جائے گی ان سے ان کے پیروکار بیزاری کا اظہار کریں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ سارا اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ ان دونوں آیتوں کے ضمن میں کافی میں ایک روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 374 پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام، ہم اولیاء قضا و قضا اتخذوہم ائمہ دون الامام الذی جعلہ اللہ للناس اماما، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا لیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کو چھوڑ کر، جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے امام بنایا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنا لیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک شرک ہوتا ہے ذات میں، ایک شرک کی قسم ہے صفات میں، ایک اور قسم ہے خدا کی اطاعت میں، خدا کے فعل میں کسی کو شریک قرار دینا۔ یعنی خدا کا کام ہے مثلا نبی بنانا، کوئی کہے نہیں جی ہم نبی بنائیں گے، تو خدا کے فعل میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ بھی شرک کی قسم ہے جس کی طرف امام جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے ایسے لوگ جو پیروکاری کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کی جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا، تو ایک دوسرے سے یہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو امام یہاں پہ فرماتے ہیں 5ویں امام باقر علیہ السلام کہ اے جابر، یہ گمراہ کرنے والے امام یہاں مراد ہیں اور ان کے پیروکار مراد ہیں، کہ جن لوگوں کو خدا نے امام نہیں بنایا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ ایک اور روایت میں ہماری شیخ طوسی جلد نمبر 1 صفحہ 61 پہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش، کہ روز قیامت عرش سے ایک آواز آئے گی، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، کہ زمین میں اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ تو اس وقت فیقوم داؤد النبی علیہ السلام، اس وقت جناب داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، فیات النداء من عند اللہ عز وجل، اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، لسنا ایاک اردنا وان کنت للہ تعالی خلیفہ، اگرچہ تو اللہ کا خلیفہ ہے لیکن ہماری مراد اس وقت اے داؤد آپ نہیں ہیں۔ پھر دوبارہ جو ہے ندا دی جائے گی، این خلیفۃ اللہ فی ارض، زمین میں اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ فیقوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، فیات النداء من قبل اللہ عز وجل، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، یا معاشر الخلائق ھذا علی ابن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اے مخلوق، علی ابن ابی طالب جو ہیں یہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، وحجتہ علی عبادہ، اور بندوں پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں، مانتا اللہ کا بحبلہ فی دار دنیا، جس نے بھی دنیا میں علی علیہ السلام سے تمسک کیا، فلیتعلق بحبلہ فی ھذا الیوم، اور آج بھی وہ علی علیہ السلام سے متمسک ہو جائے، لیستضی بنور ہی، تاکہ علی کے نور سے اسے روشنی اور نورانیت مل جائے، ولا یتبعہ الی الدرجات العلی من الجنان، اور تاکہ علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے جنت میں بلند درجے بھی پا لے۔ فقال فیقوم اناس کا تعلق بحبلہ فی دار الدنیا فیتبعونہ الی الجنہ، تو امام فرماتے ہیں کافی لوگ کھڑے ہو جائیں گے
جنہوں نے دنیا میں علی علیہ السلام سے اپنا تمسک اور ان کی اطاعت کی تو بے شک، وہ مولا علی کی اتباع کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر دوبارہ سبحان ندا اللہ، آئے گی، الا من اتم بے امام فی دار دنیا فلیتبع الی حیث یذهب بہ، تو اس وقت ایک اور ندا آئے گی اللہ کی طرف سے کہ جس نے خود اپنے بنائے ہوئے امام کی اتباع کی وہ اس امام کے پیچھے چلا جائے، جدھر وہ امام جائے گا، خود ساختہ امام، بے ادھر شک، وہ اس کا پیروکار بھی جائے گا۔ اس وقت امام سبحان اللہ، فرماتے ہیں وہی نازن یتبر الذین نتبع من الذین نتبع وروا العذاب، کہ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو ایسے لوگوں سے تبرہ اور بیزاری کریں گے کہ جن کی اتباع کر کے آج یہ لوگ جہنم جا رہے ہیں۔ تو وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک، تو جن لوگوں نے اتباع کی کہ اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ایسے لوگوں سے تبرہ اور بیزاری کریں، کذا تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اسی طرح خدا ان کو جو ہے اپنے اعمال حسرت کی شکل میں دکھائے گا اور وہ ایسے لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی روایات ہیں اسی معنی میں موسی صاحب کہ اللہ سے سبحان اللہ۔ محبت جس طرح ہونی چاہیے یہ لوگ ان لوگوں سے اچھا یہ محبت اسی طرح رکھتے ہیں جو خود ساختہ ان کے بنائے ہوئے۔ جی اچھا یہ گروہ در گروہ اس طرح کے لائے جائیں گے، کس طرح سے لائے جائیں گے کہ مریدین ان جھوٹے جو خود ساختہ انہوں نے اپنے رہنما بنائے تھے جو کہ ڈیوائن اتھارٹی کی طرف سے نہیں تھے، ان کے اپنے چنے ہوئے تھے اپنی مرضی کے، یہ ان کے ساتھ ایک ساتھ لائے جائیں گے یا وہ عذاب ان کو لے جا رہا ہوگا یا اس کے پیچھے ان کو لایا جائے گا ہکاتے ہوئے، کس طرح سے؟ کیونکہ ہمیں بعض لوگوں کے وہاں پر محشر میں جو ہے وہ در بدر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو جانا کہاں ہے اوپر، یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہوگی کہ وہ مارے مارے پھر رہے ہوں گے اور پیاس سے جاں بلب ہوں گے۔ اس حوالے سے کچھ اور اگر آپ پیش فرما دیں تو آگے بڑھو۔ جی موسی صاحب اسی روایت میں تھا کہ خدا کی طرف سے ندا آئے گی جب مولا علی اور ان کے پیروکار جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ندا آئے گی کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے خود ساختہ امام بنا لیے تھے وہ اب جدھر ان کے امام جا رہے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیں، تو اس وقت جب حکم خدا آئے گا وہ عذاب جہنم دیکھیں گے جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی، تو اس وقت وہ پیروکار جو مرید ہوں گے جو پیروکار ہوں گے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے ائمہ کے، تو ان کس سے تبرہ اور بیزاری کریں گے اور کہیں گے کاش ہم دنیا میں لوٹیں اور ان سے دنیا میں جا کے بھی بیزاری کا اظہار کریں، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ دونوں پیر و مرید یعنی جنہوں نے خود ساختہ بنائے تھے اپنے طرف سے اللہ کے صحیح ہے، بنائے ہوئے کو نہیں مانا تھا، یہ جہنم میں رہیں گے۔ جی موسی صاحب یہ اس آیت کا ٹھیک ہے، مفہوم اور کچھ روایات میں نے عرض کر دی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اس آیت کی طرف قبلہ جس میں تفسیر قمی نے اس کے اوپر بات کی کہ فضائل علی اور میں جو ہے وہ اس آیت میں فضائل علی کی بھرمار ہے، تو وہ کون سی آیت ہے؟ اس کا بڑا اشتیاق ہوا مجھے کہ اس کے اوپر گفتگو ہو ماشاءاللہ، کہ ایک آیت کے اندر اس قدر فضائل مولا امیر المومنین کے، تفسیر قمی کیا کہتی ہے اس پہ؟ کون سی آیت ہے وہ؟ جی تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 64 پہ اور آیت نمبر 177 ہے، یہ سورہ بقرہ کی، اس کے ضمن میں میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پہ، والملائکت اور ملائکہ پہ ایمان لے آئے، والکتاب اور کتاب پہ، والنبیین اور نبیوں پہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، اور اللہ کی محبت میں مال جو ہے وہ قریبیوں کو دے اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور غلام آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اپنے عہد کو پورا کرے جب وہ عہد کریں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تنگی میں اور اسی طرح مشکل میں، اور جب ان پہ مشکل آتی ہے، یہی لوگ سچے اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس میں شیخ قمی علیہ الرحمہ نے جو روایت صلی لکھی اللہ ہے وہ یہ ہے کہ ان حاذل آیہ نزلت فی امیر المومنین علیہ السلام، کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کی ذریت طیبہ پاک اولاد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے،
اور اس حوالے سے آگے مزید بیان کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جیسے یہاں اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مال بھی دیتے ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو جیسے سورہ دہر میں ان ہستیوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں یتیم مسکین کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وسائلین، جیسے اس آیت میں سوال کرنے والوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، عطا کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ عالم دین لکھتے ہیں کہ جس طرح امیر المومنین نے اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کے جو ہے نا طور پہ حالت نماز میں دی تھی، اور انما ولیکم اللہ والی آیت آپ کی شان میں آئی، اور اسی طرح امیر المومنین نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا، اور اس کے سبحان علاوہ اللہ، جو ہے اپنے عہد کو پورا کرنے کی جب بات آئی تو اس میں بھی جناب حمزہ کی شہادت، جناب جعفر طیار کی شہادت، اور یہ سارے واقعات ان ہستیوں کے بارے میں اسی قرآن کے اندر جو ہے ان آیتوں میں ذکر ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی خود فرماتے ہیں فصبرت وفی العین قضا سبحان اللہ، وفی الحلق شجاع ارا تراسی نہبا، کہ جو اللہ نے صابرین کی بات کی ہے اس قرآن میں، تو علی نے اتنا صبر کیا کہ فرماتے ہیں گویا میری آنکھ میں تنکا اور گلے میں جو ہے نا وہ کانٹا چبھا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ میری میراث کو لوٹا جا رہا ہے، تو صبر کی اللہ تو انتہا ہو گئی مولا علی علیہ السلام پہ، اور انہوں نے جو صبر کیا اللہ نے ان کے صبر کی بھی یہاں پہ تعریف کی ہے اسی مقام پہ، اور اسی طرح وہین الباس یعنی جنگ کے دوران صبر کرنے والی ہستی، اور یہی لوگ اولئک الذین صدقوا، قرآن میں جو خدا اس آیت میں فرما رہے کہ یہی لوگ سچے ہیں، تو امام فرماتے ہیں علی ہی صدیق اکبر ہیں، یعنی اس آیت میں خدا علی بے کو شک، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، واولئک هم اللہ المتقون، اکبر، تو امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ امام المتقین ہیں، والحمد بے للہ شک، رب اللہ العالمین علی ولایتہ و ولایت اللہ ذریتہ، یعنی ان آیات کا اللہ جو ہے وہ اس کی تفسیر اور اس کو جمع کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی کئی جہاد سے ان کے فضائل کو اس ایک آیت میں ذکر کیا گیا، ان کی انگوٹھی دینے والی بات، ان کا خدا کے راستے میں کھانا کھلانا، ان کا جہاد، ان کا صبر، اور یہ ساری کمالات اور خوبیاں جو ہیں مولا علی علیہ السلام کی اس آیت میں یعنی شیخ عباس قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ نے جمع کی ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں شک کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، یعنی حق کر لیے جاتے ہیں، اس حوالے سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے قبلہ؟ جی، سورہ بقرہ کی 199 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں کی پشت سے ہو کے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کے ان کے دروازوں سے آئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کے ضمن میں احتجاج تورسی جیسی معتبر کتاب میں اسبغ ابن نباتہ جیسے معتبر راوی نے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت کی ہے کہ امام کے پاس ابن قوا جو ہے یہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا امیر المومن یا علی، مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں کے کی پشت سے ہو کے آؤ، اور وہ آخر آیت تک جو اس نے پڑھی، تو امام نے فرمایا نحن البیوت التی امر اللہ تعالیٰ ان توتا من ابوابہا، کہ ہم ہی وہ گھر ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے دروازوں سے ہو کر آیا جائے، یعنی ہمارے پاس آیا جائے، ونحن باب اللہ، ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں، وبیوتہ التی یؤتی منہا، ہم ہی اللہ کے وہ گھر ہیں کہ جن گھروں سے عطا کیا سبحان جاتا اللہ، ہے، فمن واہ، تابعنا واقر بولایتنا فقد اتى البیوت من ابوابها، جس نے ہماری پیروکاری کی اور ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا، ومن خالفنا وفضل علینا غیرنا فقد اتى البیوت من ظہورها، اور جس نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے اوپر کسی اور کو فضیلت دی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گھروں کی پشت سے ہو کے آیا ہے، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ عَرَّفَ النَّاسَ نَفْسَهُ وَحْدَهُ فَكَانُوا يَأْتُونَهُ مِنْ بَابِهِ، اگر اللہ چاہتا
تو خود ہی لوگوں کو اپنی پہچان کروا دیتا. وَلَكِنَّهُ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا دروازہ قرار دیا ہے. وَصِرَاطَهُ، اللہ سبحان نے اللہ، ہمیں اپنا راستہ قرار دیا ہے. وَسَبِيلَهُ بے شک، وَبَابَهُ الَّتِي يُؤْتَى مِنْهَا، اللہ نے ہمیں ایسا دروازہ قرار دیا کہ جس دروازے سے عطا کیا جاتا ہے. فَمَنْ عَدِلَ عَنْ وِلَایَتِنَا وَفَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا فَإِنَّهُ مِنَ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جس نے ہماری ولایت سے منہ پھیرا اور ہمارے اوپر کسی اور کو فضیلت دی تو ایسا بندہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. اور اسی طرح سبحان جو اللہ. ہے اور بھی اس حوالے سے موسی صاحب روایات ذکر ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے اس آیت کے ضمن میں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگلی ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ اللہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس 6 منٹ ہیں، سو ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. بیک ٹو بیک ہماری لائف ٹرانسمیشن ہے. ناس کون ہے، اشباہ الناس کون ہے، اور نس ناس کون ہے، یہ ساری قرآنی اصطلاح ہے. اس کو ذرا سے کھول دے قبلہ، نوازش ہوگی. جی آیت نمبر 199 ہے. بسم اللہ کے بعد سورہ بقرہ کی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ ایسے راستے کو اختیار کرو جیسے کہ لوگوں نے راستے کو اختیار کیا. اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے ضمن میں روایت ہے سعید ابن مسیب سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا کہ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے خبر دیجئے کہ لوگ ناس کون ہے اور اشباہ الناس کون ہے اور نس ناس کون ہے. یہ 3 سوال اس نے کیے کہ تینوں کے بارے میں مجھے بتائیے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یا حسین عجب الرجل، کہ مولا حسین کی طرف ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں اس شخص کو جواب دیں. فقال ارے واہ، الحسین علیہ السلام، تو مولا حسین نے فرمایا اما قولو کا ان الناس فنحن الناس، کہ یہ جو تو نے الناس کا سوال کیا جو قرآن کے اندر ایک خصوصی الف لام کچھ خصوصیت کا فائدہ بعض جگہوں پہ دیتی ہے، یعنی خاص قسم کے لوگ ہیں. جیسے قرآن پیچھے ایک سورہ بقرہ اسی میں ایک اور آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ لوگوں میں سے کوئی شخصیت ہے جو اللہ کی مرضی کے حصول کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتی ہے. اور سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ لوگوں میں سے وہ ہستی وہ شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اسی بے طرح شک. مولا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں کچھ خاص لوگوں کا جن کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ہم ہیں، وہ خاص لوگ. وَلِذَالِكَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اسی وجہ سے اللہ نے یہ جو قرآن میں آیت وہی آیت تلاوت کی امام نے. فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی افاض بالناس، تو یہ سارا خیر و برکت جو ہے اہل بیت کو جو ملی وہ رسول اسلام سے ملی. وَأَمَّا قَوْلُكَ عَنْ أَشْبَاهِ النَّاسِ، کون ہے یہ جو اے فلاں تو نے سوال کیے لوگوں کے مشابہ کون ہیں، کون ہے اشباہ الناس کون ہیں. فہم شیعتنا وہم موالینا وہم منا، کہ جو اشباہ الناس ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں. جیسے سلمان کے بارے میں فرمایا منا اہل البیت. بعض روایتوں میں کہ جو بھی ہماری ولایت کا اقرار کرے گا اور ہماری پیروی کرے گا ہم اہل بیت میں سے ہو جائے گا. یہ ان کی طرف سے ان کا کرم ہے، ان کا لطف ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلِذَالِكَ قَالَ ابراہیم علیہ السلام فَمَن تَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. امام نے قرآن سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کو بھی پیش کیا کہ جو میری اتباع کرے گا، جناب ابراہیم فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہے. وَأَمَّا قَوْلُكَ عَنِ النَّسْ ناس، اے شخص یہ جو تو نے سوال کیا کہ نس ناس کون ہے، فَهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ، وہ باقی سارے لوگ ہیں ہمارے چاہنے والوں اور شیعوں کے علاوہ باقی سب لوگ ہیں. ثم قال انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اور یہ جو باقی لوگ ہیں نا جو ہماری ولایت کو نہیں مانتے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور راستہ بھلائے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آیت سے امام نے استدلال پیش کیا. سورہ انعام میں ہے کچھ لوگ ہیں ان کے کان ہیں اس سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں بصیرت حاصل نہیں کرتے. اولئک کالانعام، اللہ کہہ رہے یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو امام نے یہاں پہ بتا دیا اس آیت میں کہ لوگ جو ہے خاص مقام رکھنے والے وہ ہم اہل بیت ہیں، اور جو ہم سے قربت رکھتے ہیں
اور ان کو اشباہ الناس کہا گیا، وہ ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے اور ہماری پیروکاری کرنے والے، اور اس کے بعد جو بے شک. باقی لوگ ہیں وہ کل انعام ہے۔ جی موسی صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں مشکل سے، اور اگر چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو کمپلیٹ کریں گے کہ شب ہجرت اور مقام علی و شیعان علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اس پر قرآن کس آیت میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تھوڑی سی اس پر اگر 1 منٹ گفتگو کر لیں تو پھر اس کو اگلے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کر لیں گے. جی، اس میں سورہ بقرہ کی 207 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد معروف ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسی ہستی ہے کہ جو اپنی جان کو اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے بیچ ڈالتی ہے۔ سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ یہ ہستی علی علیہ السلام کی ہے۔ تفسیر ثعلبی میں بھی اہل سنت کی جو ہے روایت موجود ہے، خوارزمی نے بھی لکھا اس روایت کو، اور علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں معتبر ٹھیک کتابیں ہیں۔ مسند احمد حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ٹھیک شب ہجرت مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے بستر پہ سوئے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے اندر، اہل سنت مصادر میں یہ روایت ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، تشیعوں کے مصادر میں بھی ملے گی، اور ٹھیک. ملائکہ کے اندر جبرائیل و میکائیل سے فرمایا کہ آپ دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے لمبی زندگی عطا کی، کون ہے جو اپنے بھائی پہ جان قربان کرنا چاہتا ہے؟ تو دونوں نے زندگی کو اختیار کیا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو علی علیہ السلام اپنے بھائی محمد مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ بستر رسول پہ ٹھیک ہے. لیٹے ہوئے ہیں، اس کو اور جاؤ۔ جی ٹھیک ہے. اگر اس کو جو ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ معراج کا یہ واقعہ ہے، شب ہجرت کا یہ واقعہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہونی چاہیے. اس وقت یہاں پر اپنی گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ روکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا. ہمیں تھوڑا سا ٹائم اوپر دیا گیا تھا، وہ بھی ہم جو ہے وہ اپنے مصرف میں لا چکے ہیں. قبلہ انتہائی مشکور اور ممنون ہے ہم آپ کے کہ اب ہم قیمتی ٹائم اپنا جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں. ناظرین اب سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس تشفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، ایک سلسلے وار پروگرام اہل بیت در قرآن، جس میں جو ہے وہ پورے سلسلے کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں جہاں جہاں جو ہے اہل بیت